تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین گرامی قدر حضرات، قرآن مجید سے دو جگہ سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ ایک تو بالکل چھوٹی سی جو ہے وہ آیت کا حصہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آیت ہے۔ موضوع یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ خالق کائنات کا حق ادا کر دیتے کہ ہم وقت ہوا تو نماز پہ آگے نماز پڑھ لی یا کچھ نہ کچھ بات سن لی، یہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے جو خالق نے ایک ترتیب دیا ہے کہ انسان جو ہے یا میرا بندہ جو ہے وہ کیا کرے۔ اگر وہ کرے گا تو پھر یہ ہے کہ میں اس پہ مہربانیاں کروں گا۔ اس کا اپنا یہ ہے، پہلا جو کچھ میں 2-3 کلمے کے ہیں وہ کیا ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب میرے بندوں کو کہہ دو کہ اگر تم میرے پاس آ جاؤ، توبہ کرو، میرے پاس آ جاؤ تو میں غفور الرحیم۔ یعنی مقصد یہ ہے، غفور الرحیمی سے مراد یہ ہے رب کی جو ہے کہ بھائی اگر گناہ کر لیا ہے جو بھی ہوا ہے تجھ سے، لیکن اگر صحیح طریقے سے تو نیت کر کے میرے پاس آ جائے تو مجھے غفور الرحیم پائے گا۔ پچھلی باتوں کو میں نہیں کچھ بھی تجھے یاد کراؤں گا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، لیکن یہ ہے جو اصل جو طریقہ ہے وہ خالق کائنات نے جو کچھ قرآن مجید میں فرمایا، میں نے جو وہ آیت کریمہ دوسری جو ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے اس آیت پاک کا کہ یہودی جو تھے وہ عموماً جو ہے نا یہودی اور دوسرے ان کے ساتھ کرسچن جو ہے، وہ جب ان کو بات کی جاتی نا، ان کو دعوت دی جاتی کہ تم جو ہے یہ دین لے آؤ جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے اور کملی والا اس کا اعلان کرتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، وہ واحد ہی خالق و مالک ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی، کیونکہ رب ویسے ہی ہم سے جو ہے محبت کرتا ہے۔ ہمارے نبی جو ہیں وہ آئے ہمارے پاس، ان کی یہ باتیں سنی، وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ بولتے تھے کہ یہ محبت وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ازارہا کی شکل میں جو ہے وہ انبیاء کو شہید کر دیا گیا، یہ کوئی بات نہیں سی۔ لیکن ان کو جواب دینے کے لیے رب کائنات نے فرمایا کیا محبوب تم ان کو یہ بات بتا دو، بڑی آسان سی ہے، اگر اس پر عمل کریں تو کیا اس کے بعد ہوگا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رب نے فرمایا کہ ان کو یہ اعلان کر دے کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو تحبون اللہ فاتبعونی، سونیا اپنے واسطے کہنے یہ فرما دے کہ اگر تم جو ہے وہ چاہتے ہو اور وہ کہتے ہو کہ رب ہم سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ طریقہ اس کا ہے وہ کیا کہ یہ ایسے کرے کہ تیری اتباع کرے، تیری جو ہے وہ بات مان لے، تیری جو ہے وہ اطاعت کر لے۔ تو فرمایا ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ محبت کروں، ان کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مقصد ہے یہ کائنات ساری کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی بھی آدمی میرے محبوب کی جو ہے وہ اتباع کرتا ہے، اتباع کا مقصد کیا اصل میں ہوتا ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ اتباع یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس کے پیچھے آپ چلے ہیں یا جس کو محبوب جانتے ہیں، ہر وہ کام جو وہ کرتا ہے وہ کرو گے۔ اگر کوئی بھی ایک جو ہے وہ تم یہ کہو کہ یہ جو ہے میرا نہیں دل کرتا، میرے محبوب کیا تو کہہ رہا ہے لیکن میرا نہیں دل کرتا، تو اس بات کو اتباع نہیں کہتے۔
بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو محبوب کرے وہ کر، جو وہ کہتا ہے وہ کر۔ تو یہ اسی بات کو دیکھ لو، عام سی بات ہے یہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتا جمعہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ یعنی سوچنے والی بات ہے نا کہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ جمعہ کیا ہے، جمعہ کس طرح پڑھنا۔ چلو جی پتہ تو چل گیا، قرآن میں آ گیا، جمعے کا ذکر آ گیا، لیکن وہاں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم نے جمعہ کس طرح پڑھنا ہے۔ 84 مرتبہ جو ہے الصلاۃ آیا ہے کہ نماز پڑھو تم، سمجھ آئی، لیکن کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ کار کیا ہے، یا اللہ ہم نماز کس طرح پڑھیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ فرمایا جو میرا محبوب کرتا ہے نا اس کو دیکھ لو تو اسی طرح تم دیکھ لو، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ لیکن آگے بھی کچھ رب کائنات نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یعنی یہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ چلو نہیں آخیا نا اللہ پاک نے کہ تسی محبت کرو میرے محبوب نال تو میں تہاڈے نال کراں گا، نہیں، بلکہ آگے بھی جو ہے نا یہ مہر لگا دیا اس بات پر پہ، فرمایا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، میری بھی اطاعت کرو، میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے ولا تولو، اگر اس سے پھیر جاؤ گے تو والکافرین عذاب علیم، ظالم و کافروں کے لیے رب کائنات نے عذاب علیم بنا رکھا۔ اب میں نہیں کہتا، کوئی بھی سمجھدار آدمی جو ہے اس کو بے شک جا کے دیکھ لے کہ مقصد یہ ہے کہ جو ہے رب کی تو کرتے ہی ہوں گے، سارے کرتے، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن محبوب کی جو ہے نا وہ اگر تیرے دل میں کوئی جو ہے خناس ہے یا تو اس بات پہ جو ہے اس بات کو نہیں سمجھ سکتا اور کہے کہ چلو جی ٹھیک ہے کلمہ جو پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اتباع میرے محبوب کی کرو، جس طرح وہ دن گزارتا ہے اس طرح گزارو، جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے ادا کرتا ہے اس طرح پڑھو۔ تم حج پہ جاتے ہو 1000 روپیہ لگا جاتے ہو، لیکن جیسے میرے محبوب نے کیا اسی طرح کرنا ہے۔ اللہ یار اتنے کی ہوتا ہے کہ مرفات وچ گئے، اتنے جا کے لوگ ویکھیا کہ نماز جہی خط پڑھی جاتی ہے، وہ علاوہ اور کی ہے یا چلو رب نو یاد کرتے رہے، لیکن جانا اس لیے ضروری ہے کہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار دیکھو یہ گل تو مننا اور رب دی اپنی گل ہے جتنا تم پیار ہوئے۔ یار عرفات میرا یہ نہیں کہ کملی والا اتنے جانا رہا، عرفات کا نا ہی اتوں پیا کہ جب مائی ہوا تے آدم علیہ السلام مل رہے ہیں، کیوں جی شاہ جی جب 350 سال کے بعد یا بعد 300 سال کہتے ہیں توبہ قبول ہوئی حضرت آدم صفی اللہ کی، یہ ادھر تھے ہندوستان کے علاقے میں، تو خالق کائنات رہنا ادھر پہنچا دیا، جب پہنچ گئے تو مائی صاحبہ جدہ میں ہوتی تھی، وہاں سے وہ نکلی، یہاں سے جو ہے آدم صفی اللہ گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اس میدان میں۔ عرف جو ہے عرفات جو ہے یہ عرف کا معنی ہے کہ یعنی پہچاننا کسی چیز کو، نام ان کے نام پہ یا ان کے کام کے نام پہ رکھا گیا کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس وقت، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان دونوں نے کیا کیا کہ یہاں، ان کا تو اتنا ہی بتایا کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا اس کے لیے تو یہی فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو القاء بھی آپ کو کہتا ہے کہ رب دی شان ہے۔ فرمایا رب نے بتا دیا کہ یہ جو ہے بات سامنے رکھ کے مجھ سے معافی مانگ، میں معافی دے دوں گا تجھے، معافی دے دی۔ وہاں پر دونوں بزرگ جو ہے میرے اور آپ کے جد امجد جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تو اس میدان کا نام جو ہے وہ عرفات پڑ گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ تم اس لیے یہاں کہ یہ آدم صفی اللہ اور بی بی صاحبہ یہاں ملی تھی، بلکہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جس طرح بھی آؤ تم دیکھو کہ میرے محبوب نے یہاں کیا کیا، میرے محبوب نے کون کون سی نماز ادا کی ہے اور کس وقت نکلا ہے یہاں سے، اس کے بعد کون سا مقام تھا جسے ہم لوگ مزدلفہ کہتے ہیں، وہاں پر، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ مینا میں جانا، اس کے بعد دوسرے کام۔ اگر یہ نہ کیے جائیں تو یہ اس کو اتباع نہیں کہتے۔ اس کے علاوہ بھی ہے، میں ایک دو دفعہ کہہ چکا ہوں جمعے پہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے، سنیا تیرا نہیں ہاتھ۔ وہ کیا نام ہے جی اس کا، یہ جو ہوئی تھی بیعت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہاتھ سب کے نیچے رکھے نا، سب صحابہ کے،
تو اوپر اپنا رکھ دیا کہ بیعت لی آپ نے. بیعت کس پہ تھی؟ اس پہ کہ جو آج فیصلہ ہو چکا ہے یا جو محبوب کرے گا ہم اسی طرح کریں گے. ابھی ہاتھ رکھا کملی والے نے اوپر تو رب کائنات نے نہیں سانو پتا کہ ہمیں آخر یا نہیں. یہ تو اپنے ایمان کی گل ہے نا. خدا ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا تیرا ہاتھ نہیں ہے تو میرا ہاتھ ہے. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ جسم کا ایک حصہ ہے آپ جو ہے، تو رب کائنات فرماتے ہیں یہ میرے محبوب کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. دوسری جگہ بھی فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، فرمایا کہ سونیا مٹی تو نہیں سٹی انہاں دی اکھاں وچ میں پائی ہے. ہن یہاں تے کسی وچ ہمت ہوے تے آکھے نا اللہ پاک گلاں کس طرح نہیں کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے وہ خالق ہے، للہ خالق السماوات والارض، وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ زمین کا فرش بچھانے والا ہے، آسمان کا سیر کرنے والا ہے، سیران کرنے والا ہے. اس کو کوئی بھی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اس میں یہ ہے کہ اگرچہ تو مجھے کتنی ہزارہ باتیں کہہ دے یا میرے خلاف باتیں کر لے، لیکن جب میرے پاس آ جائے گا تو میں تجھے بخش دوں گا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اگر میرے پاس آ جائے گا تو میں بخش دوں گا. لیکن اگر اس سے بھی آسان کام ہے تو یہ یاد رکھ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. آسان یہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کر اور میرے محبوب کے ساتھ محبت کر. تو فرمایا پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے کہنے کی، پھر میں کہوں گا فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہتا ہے کہ میں کہوں گا میں تم سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. بڑا آسان سا نسخہ ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہ اس آج بھی جیسے میں نے وہ دوسری باتیں ذکر کیا ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت، کہ یعنی خدا اور ہے نبی اور بالکل اسی طرح ہے. خدا مالک ہے، خالق ہے وہ، اور یہ مخلوق ہے. نبی پاک جو ہے وہ بندے ہیں رب کے، لیکن اتنے محبوب ہیں اس کے کہ کوئی بھی بات نہ تو اس کی کہیں ہوئی بات جو ہے وہ رد کر سکتا ہے، نہ ہی وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو علیحدہ کر دو. نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کو بندہ ہی سمجھو میرا، لیکن یہ میرا محبوب ہے. یہ میرا محبوب ہے جو یہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. یہ سارا قرآن ہے یار. فرمایا کہ جو میرا محبوب تمہیں دے دے نا وہ لے لو، اور جو جس سے تمہیں منع کرے اس سے بات آ جاؤ. اب پوچھے کسی کو جو اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں رب اور ہے خدا جو ہے اس کی بات نہیں، اگر یہ نہیں تو خدا کا قرآن نعوذ باللہ یہ غلط ہو گیا. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا کہ جو میرا محبوب تمہیں دے نا، جس کام سے تمہیں جو ہے وہ کہے کہ اس کو کر لو، جیسے کہ آج ساری دنیا کرتی ہے. نماز پڑھتے ہیں ہم، روزہ اس کی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں، جو کچھ اس نے فرمایا ہے. حج پہ جائے تو اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں. زکوٰۃ دینے کا طریقہ جو ہے ہمیں نہیں معلوم تھا. یہ پہلی تمہیں 46% دی جاتی تھی. ایک آدمی پتہ نہیں اکاؤنٹ قسم کے لوگ بیٹھے نے 60% دئیے تو کنا جناب پیسے بنتے سن. لیکن یہ ہے میرے رب کا جب میرا محبوب آیا تو فرمایا 40واں حصہ دو. وہ پہلے چوتھا تھا ساری کا جو کچھ ہے. یہ فرمایا کہ زکوٰۃ تیری محبوب تیری امت جو ہے ہوگی وہ صرف جو ہے وہ 40واں حصہ دے گی. سمجھ آئی نا؟ تو یعنی اتنے کرم ہے اس کے. بلکہ یہ اور بات ایک عرض کروں کہ بنی اسرائیل اور ان قوم میں یہ تھا، ان قوموں میں تھے نا، خاص کر بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ وہ جب کوئی آدمی برا کام کرتا تھا تو اس کو ان کی جو بیٹھتی تھی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے جو کچھ بھی، اس کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ لگا دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ غلط کام کیا ہے. یہ تو وہ کرتے تھے نا جو اس کے رشتہ دار تھے یا شہر والے تھے یا اقتدار والے تھے. لیکن جب دنیا اٹھتی تھی تو صبح کو اس کے مکان پر بھی لکھا ہوتا تھا کہ اس نے یہ جو ہے وہ گناہ کیا ہے، اور وہ ساری عمر رہتا تھا. جب تک وہ رہتا تھا بلکہ یہاں تک جو ہے حکم ہے کہ ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا تھا.
ان کے لیے حلال کو حرام کر دیا جاتا تھا، حرام کھاتا ہے تو کھاتا رہے۔ لیکن میرے محبوب کی شان یہ ہے، میرے رب کے محبوب کی ایسے نہیں کہتے کہ اتباع کر لو، کیونکہ میرے محبوب نے وہ کچھ کیا۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے، وہاں یہ ہوا کرتا تھا 70,000 نبی آئے نا اس قوم دے وچ، بنی اسرائیل وچ، اوے ساڈے کول تے کلا تشریف لے آیا تو یتیم، لیکن اس کی شان تو دیکھو کیا کیا جاتا تھا۔ کپڑے پہ پلیدی لگ جائے تو کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، اگر بدن پہ لگ جائے جسم پہ تو اس کو آگ سے داغنا پڑتا تھا، داغ دیتے تھے اس کو۔ فرمایا کہ نہیں محبوبہ تیری بات یہ نہیں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تجھے محبوب بنایا تو تیری امت بھی میرے لیے بڑی مہربان ہے۔ فرمایا کہ یہ اس کے لیے یہ ہے کہ محبوب تیری امت جو ہے کپڑا پلید ہو جائے پاویں 70 واری ہوئے، پانی پا دے انہوں پاک کر لے، کپڑا پلید ہو جائے پاک کر لے، بدن پلید ہو جائے پاک کر لے، ساریاں چیزاں ایڈیاں آسانی دیاں دے سڑیاں۔ ایک اور بھی گل ہے جڑی تسی میرے آخری ویسے لگتے، ان کے لیے یہ تھا کہ نماز جا کے انہوں نے جڑی اپنی مسجد ہوندی سی نا، جو کچھ بھی بنایا ہوتا اتنے پڑھ سکتے سن، کدھر اگے پیچھے یا کرام بھی نماز نہیں سن پڑھ سکتے۔ میرے محبوب نے فرمایا سونیا تیری امت واسطے ساری زمین ہی مسجد بنا دی، پڑھے ضرور، پڑھے ضرور، جہاں بھی ہو اس کو وقت مل جائے اور اس کو جگہ مل جائے تو محبوب ان کو یہ فرما دے کہ پڑھنا ضرور ہے، اس کے لیے تجھے مسجد بھاگنے کی ضرورت نہیں اگر مسجد بہت دور ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ جہاں پہ بھی تو ہو، زمین ہو۔ لیکن ایک یہ چیز ہے، یہ تو اخلاقاً بھی یہ آدمی خود سوچتا ہے کہ نیچے جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ ظلم نہ ہو، یا اس طرح کا کوئی کیچڑ وغیرہ یا چیزیں ایسی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی کہیں زمین پہ جگہ مل جائے، فرمایا تیرے محبوب تیری امت کے لیے سارے کچھ ہی جو ہے میں نے مسجد بنا دی۔ یار ایک گل ہے اسے کو ذہن میں پاؤ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اور بڑیاں نے فرمایا اللہ بڑی شان والا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا محبوب بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ محبوب جو زبان سے کہہ دے رب اس کو پورا کر دے، خالق کائنات اس کو پورا کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس کی اپنی شان یہ ہے، فرمایا سونیا وہ ویکھے یہ بات کرو جڑا بندہ لنگیا سی اتوں اس شہر وچوں، عرض کی فرمایا ہم عرض کی ہاں وہ کیا ہے قرآن مجید، آج میں لمبی زیادہ نہیں جو ہے وہ تقریر کرنی چاہتا، وہ خدا کا قرآن کہتا ہے کہ ایک بندہ گزرا ایک بہت بڑے شہر میں سے، اس نے دیکھا کہ بندے مرے پڑے ہیں اور یہ مکانات جو بڑی بڑی عمارتیں ان کی بھی ہوتی تھی وہ ان کے چھت بھی نیچے گرے ہوئے ہیں۔ اپنے دل میں خیال کیا کہ جب یہ مر گیا تو کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا، یہ ہر چیز جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے تو خالق کائنات اس کو کیسے جو ہے وہ زندہ کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں آگے قرآن مجید کی آتا ہے، فرمایا میں تامن ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ اس آیت کا پورا جو ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھا ہے، یہ قرآن مجید میں یہ ہے، بات کہتے ہیں کہ وہ عام آدمی تھا تو مومن ہی اس وقت کا، لیکن عموماً زیادہ تر جو ہے یہ وہ عزیر علیہ السلام تھے، وہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہاں یہ جس کو ہم کہتے ہیں فلسطین کہتے ہیں، اس مقام پہ اقصیٰ کے مقام پہ انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا شہر ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، حتیٰ کہ جو بلڈنگیں ہیں وہ بھی گر پڑی ہیں۔ یہ دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ رب کہتا تو ہے تو یہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، یہ وہ تو ان کی بات تھی نا، وہ تو بنی اسرائیل کے زمانے کی بات تھی نا۔ بات یہ ہے کہ تیرے پاس تو خدا نے قرآن بھیجا ہے جس میں ہر چیز موجود ہے کہ کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے مارے گا تجھے اور پھر کیسے اٹھائے گا۔ فرمایا رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے اس پر موت طاری کر دی، مر گئے وہ، خواہ عزیر علیہ السلام تھا یہ جو بھی آتی، یہ قرآن کہتا ہے وہ فوت ہو گئے۔ آخر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے پھر زندہ کر لیا، زندہ کر کے میں نے پوچھا کہ کتنی دیر سرکار سوتے ہو، انہوں نے کہا 1 دن یا 2 دن۔ میرے رب نے فرمایا تو 1 سال جو ہے وہ اسی جگہ پہ رہا۔ میں آمین ثم بعث، فرمایا کہ میں نے تمہیں 100 سال بعد اٹھایا ہے، پھر بھی جو ہے وہ سمجھ نہ آئی
تو فرمایا کہ جا دیکھ وطعامک و شرابک لم یتسنہ، یہ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ ہم کس خدا کو مانتے ہیں، اس کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ اگر وہ کہے کہ میں یطیع رسول تو وہ بھی ماننا پڑے گا، اگر وہ کہے کہ میں اس بات پر قادر ہوں تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ فرمایا کہ اپنا کھانا دیکھ، کھانا دیکھا ابھی تک وہ باسی نہیں ہوا تھا، خراب نہیں ہوا تھا۔ تو یارا مننے والی گل ہے، لیکن آپ کہنے والا کون ہے؟ خالق کائنات ہے۔ فرمایا یہ دیکھ تیرا کھانا پڑا ہے، ہر چیز اسی طرح موجود ہے۔ ثم نکسوها لحما، فرمایا لیکن اپنے کھوتے کی طرف ذرا دیکھ، اپنے گدھے کی طرف دیکھ جو سواری تھی، اس کی ہڈیاں ایک جگہ پڑی تھی، گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرمایا کہ وہ ختم ہو چکا ہے، اس سے اندازہ لگا لے کہ میں کس کس بات پر قادر ہوں۔ اور ایک بات اور تجھے بتاتا ہوں کہ اب میں وہ کھانا تو تیرا پڑا ہے، اٹھا کے کھا بھی لے بے شک، لیکن یہ جو گدھا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے لگا ہوں۔ فرمایا یہ دیکھ میں ہڈیاں کس طرح جوڑتا ہوں، ہڈیاں بھی جوڑی اور اس پر گوشت بھی جو ہے وہ لگایا۔ تو پھر جو ہے عزیر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تو بڑا ہی قادر ہے، تو ہر چیز۔ یار ایک چیز گل سنو، آنڈا کدے ویکھیا کسی نے؟ آنڈا کھاتا جی کھاتا لے آؤں سارے لے آؤں، کبھی اس کو توڑ کے دیکھو اس کے اندر کیا ہے، سوائے اس کے تو پانی ہے، ایک ذرا جو ہے وہ مضبوط سا ہوتا ہے، ایک دوسرا ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی اس میں ہڈی یا کوئی چیز ہے کچھ بھی نہیں۔ لیکن دیکھ ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ اس میں سے وہ جو ہے ہڈیوں والا پرندہ جانور نکالتا ہے جسے ہم کھاتے ہیں، مرغی ہو یا مرغا، چوزا جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو، یعنی کوئی چیز نہیں ہے سامنے موجود، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر یہ ایسی بات نہیں ہے جیسے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے انسانوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ دیکھو کہ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، یہ رب کی مثال دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں چھٹی کروں گا۔ کملی والے کے قرآن پاک فرماتا ہے، فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا بات سنو ہے کملی والے فرما دو اے کہ یہ مجھ ہے یا گاواں بندیاں ہوں گیا اسے زیادہ۔ فرمایا یہ جو ہے پر یہ جانور ان کو تم چارہ ڈالتے ہو، ان کو تم کھلاتے پلاتے ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ حلالی چیز کھلاتے ہو، حرام بھی کھلاتے ہو، ان کو گھاس بھی کھلاتے ہو، ان کو اس طرح کی چیزیں کھلاتے ہو۔ فرمایا کہ لیکن یہ جس وقت میں نے جو کچھ بنایا طریقہ وہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اندر ہے، وہ ایک جگہ سے نکلتی ہیں اور دودھ ایک جگہ سے نکل آتا ہے۔ فرمایا کبھی دیکھ دودھ کو کہ اس میں وہ چیزیں موجود ہیں، اگر مجھ میں اتنی طاقت ہے تو میں کہتا ہوں کہ ماننا چاہیے کہ رب کائنات جو فرماتا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سونیا ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے۔ پھر اگلے جمعے کو میں سنا گا یہ گل جیڑی ہے، بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلا تو سانو اس ایمان لے آئیے سی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کے آگے سر جھکانے سے آدمی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ میری شان یہ ہے اور میرا معبود یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک اپنی بھی محبت اور اپنا بھی ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کا ذکر بھی یاد رکھو۔ اگلے جمعے دساں گا، فرمایا کہ کچھ بھی نہ کر سکو کدے قسمہ رب العزت دی درود شریف پڑھیا کرو نبی پاک تے کئی نمازاں دی بھی معافی مل جاندی ہے۔ میں نہیں آتا کہ پڑھو تے انہوں چھڑ دیو، نہیں پڑھیاں کسی بندے نے کئی سال نہیں پڑھیاں، سمجھ آئیے یا روزانہ کوئی نہ کوئی رہ جاتی نے، لیکن رب فرماتا ہے کہ اس پہ جو ہے نا درود بھیج، یارا تھوڑی جی گلاں نہیں، فرمایا ایک دفعہ درود پاک پڑھ میرے محبوب پہ 10 گناہ معاف کر دوں گا، 10 نیکیاں دے دوں گا اور 10 درجے تیرے بلند کر دوں گا۔ نماز پڑھ کبھی نہیں خدا نے کہا کہ یہ تجھے کر دوں گا، کہندا اتھے آ گئی تو پھر دیکھاں گے، آج کر اگر میں نے قبول کر لیا تو وہاں آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ سارے ہی جڑے کام نے نا یہ ادھارتے نے، لیکن میرے معبود ہی فرمایا کہ نہیں، جس وقت تو درود پڑھے گا اسی وقت 10 تیریاں نیکیاں لکھیاں جائیں گی، 10 تیرے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 تیرے جو ہے وہ عہدے بڑھا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ خالق کائنات کو بھی ہم مانیں اور اس کے محبوب کو بھی مانیں، تاکہ کل قیامت کے دن جس دن کے کہتے ہیں سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اس دن تو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہماری راہبر و رہنمائی کملی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔